تو ہمارے وہاں منگل مشورہ تھا، رش لگا ہوا تھا، کافی تعداد میں ساتھی جو ہیں حضرات تشریف لائے ہوئے تھے، گاڑیاں آئی کڑی ہماری مسجد میں، موٹر سائیکلوں کی لین، سائیکلوں کی لین. تو ایک ہمارا جو ہے وہ ساتھی وہاں نوجوان مجھے کہنے لگا قاری صاحب آکی، میں کہ جی یہ مشورہ ہے. کہنے کی مشورہ؟ میں کہ جی دین گھور کس طرح پھیل جاوے، اسلام دی سربلندی واسطے لوگوں نو ہدایت کی میں مل جاوے. کہنے لگا اچھا مشورہ ہو رہا ہے. میں کہاں جی. کہنا بندے چند تے پہنچ گئے، اے ہجے مشورہ کر دے پھر دے. واقعہ تفصیل سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، مختلف علماء سے سنتے ہیں، مختلف انداز میں سنتے ہیں. قاتلین تو وہی جو دراصل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی کمر توڑی، کچھ کو انہوں نے نکال دیا. حضرت عمر نے تو ان کو برباد کر دیا تھا. اسی کے نتیجے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کو اسی وجہ سے شہید کیا گیا. دراصل وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے مشن کے دشمن ہیں، جو آج تک ہے. ان کا مشن ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ قیامت تک مشن یہ لیے رہیں گے. مقدر کی بات ہے، ان کے حصے میں وہ آیا، ہمارے حصے میں یہ مشن آ گیا. ہمارے حصے میں امام الانبیاء کا صحابہ اور اہل بیت والا مشن آ گیا کہ اس دین کو اور آگے پہنچاؤ، اگلی نسلوں میں پہنچاؤ، اور آگے تک پہنچاؤ. اور ان کے مقدر میں آج تک اسلام اور اسلام والوں کی دشمنی مقدر میں آ گئی. بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. حضرت حسین کو پیغامات آ رہے ہیں کہ وہ غیر صحابی ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے بغیر ہم کسی اور کو اپنا خلیفہ، اپنا رہنما تسلیم نہیں کرتے. بوریاں بھر دی خطوں کی. مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، جاؤ حالات کا جائزہ لو. 18,000، ایک روایت میں ہے 22,000 لوگوں نے حضرت حسین کے نام کی بیعت کر لی کہ تشریف لائیں، ہم تیار ہیں. ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن ایسا آیا جب بات کھلی کہ یہاں بیعت ہو رہی ہے اور اعلانات ہوئے کہ چوکوں پہ تمہاری لاشیں لٹکا دی جائیں گی. مسلم بن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 لوگ تھے. عصر کی نماز پڑھائی، 20 بچے. اگلی نماز کی نیت باندھی تو چند 100 تھے. سلام پھیرا، ایک بھی باقی کوئی نہیں. اور ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ بات سن کر کہو گے کہ بڑے بے غیرت تھے، آل نبی کو چھوڑ گئے، ڈر گئے، لالچ میں آ گئے، چھوڑ گئے. تو میں اپنی طرف سے کہوں گا تو آپ کو غصہ آئے گا، ابا جی کی طرف سے کہہ رہا ہوں. فرمایا کرتے تھے وہ بے غیرت تھے، ہم بے غیرت نہیں ہیں. جب باری آتی ہے اسلام کے نام پر اپنی جان مال کچھ پیش کرنے کی، اسیوں تو کتنے ہونے ہیں. ہم بھی تو مسجدیں خالی کر دیتے ہیں، ہم بھی تو چھپ جایا کرتے ہیں، ہم بھی تو کہیں اور مینو کام یاد آ گیا، ذرا میں کام کیتی آواں تاکہ ادھر تشکیلیں ہو جائیں، جو ہونا ہو جائے، بعد میں ہم آ جاؤ. ہو میں اس ٹائم فارغ نہیں سی، ورنہ میں بھی چلا جاندہ، میں بھی اپنی جان دے دینی سی جی، میں بھی تیار سی. بہرحال حضرت حسین چلے ہیں مکہ مکرمہ سے اپنا خاندان بچے لے کر. جو مصدقہ بات ہے وہ یہ ہے، حضرت حسین اس ارادے سے جا رہے تھے کہ جو خطوں کی بوریاں آ چکی ہیں، اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی محبتوں کا جواب محبت سے دیا جائے. وہاں جائیں، حالات کا جائزہ لیں گے، صورتحال کو دیکھیں گے. اگر وہ لوگ بیعت کرنے کو تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائیں گے. نہ جنگ کے لیے گئے، نہ جہاد پر گئے، نہ لڑنے مرنے مٹنے گئے، نہ مارنے کے لیے گئے، اور نہ ہی حکومت کے لالچ میں گئے. ذی الحج کا مہینہ تھا جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں کربلا کے لیے، کوفہ کے لیے. تفصیل ہے، صحابہ اکرام نے روکا، نہیں روکے. دراصل وہ عظمت شہادت انہیں وہاں بلا رہی تھی اور کھینچ رہی تھی.
ذی-الحج کا مہینہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو، مردوں عورتوں بچوں کو لے کر، بڑوں جوانوں کو بھی لے کر مکہ مکرمہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا. حالانکہ اس وقت لوگ تمام عالم اسلام سے، تمام دھرتی میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، سب لوگ حج کرنے کے لیے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جھونک در جھونک کھینچے ہوئے جا رہے ہیں. سب لوگ حج کرنے، بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں. لیکن حسین کو دیکھو، یہ اپنے خاندان کو لے کر، اپنے تمام جوانوں کو لے کر، 72 لوگوں کو لے کر وہی مکہ جس کی طرف لوگ آ رہے ہیں، یہ اسی مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں. شہادت عظمیٰ کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور لوگ راستے میں پہنچے، ایک صفا نامی مقام ہے، فرزدق شاعر جو اہل بیت کا محب شاعر تھا، ملاقات ہو گئی. حضرت حسین نے فرمایا او فرزدق بتلا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں کوفہ سے آ رہا ہوں. فرمایا بتلاؤ وہاں پیچھے کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا او حسین آگے قدم نہ بڑھاؤ، ان کی زبانیں اور دل تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں پچھلوں کے ساتھ ہیں. فرمایا اب میں چل پڑا ہوں، اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. آگے گئے، ایک مقام پر آرام فرمایا. آنکھ کھلی زبان پر جملہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بیٹا شہزادہ علی اکبر موجود ہے. عرض کر دی ابا کیا ہوا، یہ جملہ کیوں بولا، کیا پریشانی والی بات ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، ایک گھڑ سوار آیا، گھوڑے پر سوار آدمی آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ سفر پر جا رہے ہیں، ان کی موت بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ساتھ جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہماری موت کی خبر ہے. بیٹے نے کہا او میرے ابا، او میرے پیارے ابا، ذرا آپ ارشاد فرمائیں کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. بیٹے نے کہا، علی اکبر نے کہا او میرے ابا جان اگر ہم حق پر زندہ ہیں، حق پر چل رہے ہیں، اسی حق پر زندگی گزارتے گزارتے اگر موت آ جائے تو پھر ڈرنا کس بات کا، پریشانی کس بات کی؟ حضرت حسین نے جب یہ جملہ بولا دل خوش ہو گیا. لیکن ہمارا بیٹا اگر یہ بات کر دے ہمارا دل خوش نہیں ہوگا، بلکہ اسی آکھاں گے چپ کر کارنو ناس جا. شاباش شاباش کہاں سے آئی بھی؟ شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلتے جائیں، مجاہدانہ بات کریں، دلیرانہ بات کریں. نہیں وہ خاموشی، گھر جاؤ. حضرت حسین نے جب یہ مجاہدانہ دلیرانہ جملہ سنا، بیٹے نے کہا ابا جب حق کے لیے زندہ ہے، حق پہ مر جائیں تو ڈرنا کیسا، پریشانی کیسی؟ حضرت حسین نے بلا لیا، کمر پہ تھپکی دی، شاباش دی. فرمایا تو نے میرا حق ادا کر دیا، باپ کا حق ادا کر دیا. کہنے کا مقصد یہ تھا شیروں کی اولاد شیر ہوا کرتی ہے، دلیروں کی اولاد دلیر ہوا کرتی ہے. تو نے آج ثابت کر دیا، تو نے دلیر کے گھر کے اندر زندگی گزار کر دلیر کے گھر کے اندر تربیت پائی، دلیروں والی بات کی، شیروں کی اولاد شیر ہوا کرتی ہے. تو نے میرا دل راضی کر دیا. بہرحال آگے چلے، کربلا میں جا پہنچے، مجاہدانہ طریقے سے یہ لڑتے ہوئے تمام حضرات شہید ہو گئے. صرف ایک دو باتیں، ٹائم کافی ہو چلا، مقصد کی بات کرنا چاہتا ہوں، عملی بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی یوں کہوں کہ حضرت حسین نے وہاں پر اور اپنی زندگی سے ہمیں جو پیغام دیا وہ پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کربلا کی وادی کے اندر سب لوگ شہید ہوئے پڑے ہیں، صرف علی اکبر باقی ہیں، حضرت حسین باقی ہیں. حضرت علی اکبر جب یہ شہید ہو کر کے نیچے گرے ہیں، حضرت حسین کے پاس اب کوئی مجاہد کوئی نہیں، لڑنے والا اور آدمی کوئی نہیں، تنے تنہا اکیلے ہیں. 71 لوگ تھے شہید ہو چکے ہیں، پیچھے بچے ہیں، یہ خواتین ہیں، مستورات ہیں، اپنے خیموں کے اندر ہیں. انگریز مورخ ایک بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا آدمی جس کا خاندان خون میں لت پت شہید ہوا پڑا ہو، اس کے اپنے جگر کے ٹکڑے شہید ہوئے پڑے ہو، اپنے اولاد شہید ہوئی پڑی ہو، اس حال کے اندر بندے کو حوصلہ نہیں رہتا. اور پھر عالم یہ ہے وہ حسین جو ایک ایک پانی کی بوند اور قطرے کو ترستا ہے، پیاسا ہے، روٹی کے ایک لقمے کو ترستا ہے، بھوکا ہے، خاندان شہید ہوا پڑا ہے.
ان ظالموں کے ساتھ جہاد اور جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ حسین جدھر جاتے ہیں کافروں کی سب پلٹ جایا کرتی ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں، غیر مسلم مورخین لکھتے ہیں، تمام تاریخ اسلام میں تمام سرزمین پر ایسی مثال نہیں ملتی جو حضرت حسین نے جرت کی مثال قائم کر دی۔ کیا سمجھایا؟ حضرت حسین نے یہ بات سمجھائی کہ 2023 میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کلہ کی کر سکتا ہوں۔ اور سویڈن نے بے حرمتی کی تھی، آؤ بھی آؤ، کہنے میں کلہ کی کراں، قادیانی دی مصنوعات استعمال نہ کرو۔ قاری صاحب میں کلہ کی کر سکتا ہوں۔ یاد رکھنا، جس نے کیا اکیلے کیا۔ جتنی ایجادات ہے نا، بجلی کس نے ایجاد کی؟ کیڑا سی جی میں دس رہا سی، ارشمیدس۔ ارشمیدس کتنے تھے؟ ایک تھا۔ بلب جس نے ایجاد کیا ایک تھا۔ پہیہ جس نے ایجاد کیا ایک تھا۔ یہ ڈی این اے جس نے دریافت کیا ایک تھا۔ وہ کیا تھا؟ مارکونی تھا کہ کولمبس کون تھا؟ امریکہ جس نے دریافت کیا ایک تھا۔ جس نے کیا ہمیشہ اکیلے نے کیا۔ اور بوتے اکٹھے ہو جان نا، بوتے ساتھی ویسے ناراض بھی نہ ہوں، بالخصوص علماء، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے وہاں ہماری ہی مسجد میں منگل مشورہ ہوتا ہے، بدھ کو پھر گشت ہوتا ہے، جیسے منگل مشورہ اب وہ علاقائی حساب سے وہ تقسیم کر دیا، مرکز میں رش زیادہ ہو جاتا تھا، تو ہمارے وہاں منگل مشورہ تھا، رش لگا ہوا تھا، کافی تعداد میں ساتھی جو ہیں حضرات تشریف لائے ہوئے تھے، گاڑیاں آئی کھڑی ہماری مسجد میں، موٹر سائیکلوں کی لین، سائیکلوں کی لین۔ تو ایک ہمارا جو ہے وہ ساتھی وہاں نوجوان مجھے کہنے لگا، قاری صاحب آکی، میں کہا جی یہ مشورہ ہے۔ کہنے کی مشورہ؟ میں کہا جی دین گھور کس طرح پھیل جاوے، اسلام دی سربلندی واسطے لوگوں نو ہدایت کی میں مل جاوے۔ کہنے لگا اچھا مشورہ ہو رہا ہے؟ میں کہا جی۔ کہنا بندے چند تے پہنچ گئے، اے ہجے مشورہ کر دے پھر دے۔